الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں، اس پہ عمل کریں، تیرے احکام پہ عمل کریں۔ یا اللہ، تو بڑا رحیم و کریم ہے، تیرا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ تو نے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کا ہمارا ہے سوال نمبر 2، پوائنٹ نمبر 6۔ پہلے سوال کے 5 ختم ہو گئے احکام، 5 حرام، اور یہ دوسرے سوال کا پہلا ہے، یعنی چھٹا۔ آج کا ہمارا ہے دوسرا سوال اور اس کا پوائنٹ نمبر 6 ہے، یتیم کا مال کھانا۔ چھٹا حرام ہے۔ دوسری آیت میں چھٹا حکم جو ہے وہ یتیم کا مال ناجائز طور پر کھانے کی حرمت کے بارے میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اے ایمان والو، یتیم کے مال کے نزدیک بھی نہ جاؤ، یتیموں کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، حتیٰ کہ اچھے طریقے سے ان یتیموں کی بھی حفاظت کرو، ان کے مال کی بھی حفاظت کرو، ان کے کاروبار کی جو ان کا باپ چھوڑ کے گیا ہے، کیونکہ وہ تو بچے ہیں، وہ تو نہیں سمجھتے کاروبار کو۔ تو جو ان کے سرپرست ہیں، چچا ہے، خالہ ہے، ماموں ہیں، جو بھی سرپرست ہیں ان کے، جو انہیں بچوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، وہ ان کے مال کی بھی حفاظت کرے، ناجائز طور پر ان کا مال نہ کھائیں کہ بچوں کو تو پتہ نہیں، ہم نے اس میں جو بھی ہیرا پھیری کر لیں، اپنے مال کے ساتھ ان کا مال بھی ملا لیں، اس کا منافع بھی کھاتے جائیں، اپنے مال کو بڑھاتے جائیں۔ کوئی بھی غلط کام ان کے ساتھ نہ کرے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي، سوائے اس کے ہِیَ أَحْسَنُ کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، حتیٰ یبلغ، حتیٰ کہ وہ جوان ہو جائیں، جب اپنے مال کو سنبھالنے کے قابل ہو جائیں، اپنے کاروبار کو سنبھالنے کے قابل ہو جائیں، پھر ان کا مال، ان کا کاروبار ان کے سپرد کر دیں۔ یبلغ، جوان ہو جائیں، اشدہ، اور طاقتور بھی، سمجھ بوجھ والے بھی، کاروبار چلانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، مال کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، ضائع نہ کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، مگر ایسے طریقے سے، احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے جوانی کو پہنچ جائیں۔ ہوتا کیا ہے، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اس کا کوئی کاروبار ہے، کوئی دکان ہے، کوئی زمینیں ہیں، کوئی بزنس ہے، تو اس کے بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی یا اور کوئی جو سرپرست ہیں، بچوں کے دادا ہیں، ماموں ہیں، جو بھی ان کا سرپرست بنتا ہے، وہ اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے ہیں۔
زمینیں اپنی زمینوں کے ساتھ ملا لیتے ہیں، کاروبار اپنے کاروبار کے ساتھ ملاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ابھی بچے ہیں، انہیں کیا سمجھ ہے۔ خود بھی کھاتے ہیں، ان کی بھی پرورش کرتے ہیں، لیکن جب وہ جوان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو تمہارے باپ سے زندگی میں ہی خرید لیا تھا، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں، جاؤ اپنا کام کرو، کاروبار کرو، کچھ کماؤ۔ استغفر اللہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے یتیموں کے ساتھ، بہت ظلم ہے۔ مکان کے حصے پہ قبضہ کر لیتے ہیں کہ یہ بھی ہم نے تمہارے باپ سے اپنے حصے میں خرید لیا تھا۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ نابالغ بچوں کے ولی اور پالنے والے جو سرپرست بنتے ہیں، یہ اللہ انہیں خطاب کرتا ہے کہ وہ ان کے مال کو ایک آگ سمجھیں۔ جو یتیم کا مال کھائے گا، قیامت کے دن ان کے پیٹوں میں آگ بھری جائے گی، ان کے پیٹ آگ سے بھرے جائیں گے، اور ناجائز طور پر اس کے کھانے اور لینے کے پاس بھی نہ جائیں۔ ایک دوسری آیت میں ہے انہی الفاظ کے ساتھ کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ تو یتیم کا مال جو ہے، سرپرست جو ہے، جو اس کا ولی بنا ہے ان کا کہ ہم پالیں گے، اگر تو وہ خود بھی صاحب حیثیت ہے، پھر یتیم کے کاروبار کا، اس کی زمینوں کا، اس کی دکان کا، اس کے بزنس کا جو بھی حساب کتاب ہے وہ الگ رکھے، ان کے خرچے کے مطابق اس میں سے لیتا رہے کہ یہ بچوں کا کھانے پینے کا خرچہ، ان کی تعلیم کا خرچہ، ان کے لباس کا، ان کی ہر چیز کا خرچہ بے شک نکال لے۔ اگر وہ اپنے پاس سے نہیں خرچ کر سکتا، اتنا خرچہ نکال لے، اور جو اس کو کاروبار کو سنبھالنے میں اسے مشقت، جیسے کوئی ملازم رکھیں تو ہم اس کو تنخواہ دیتے ہیں، تو تنخواہ سمجھ کے اپنی اس میں سے اتنا حصہ وہ لے سکتا ہے، اور بچوں کے خرچے کے لیے بھی لے سکتا ہے۔ یہ نہ کرے کہ وہ کاروبار اپنے ساتھ ملا کے اپنے کاروبار کو بڑھاتا رہے، خود بھی کھائے، اپنے بچوں کو بھی پالے، سب کچھ اسی میں سے کرے، تو یہ ناجائز ہوگا۔ یتیم کا مال جو ہے اسے الگ رکھے، اس کا حساب کتاب الگ رکھے۔ جب بچے بڑے ہو جائیں، بلوغت کی حد رکھی ہے 15 سال، 15 سے 18 سال، جب وہ بالغ ہو جائیں، کاروبار کو سمجھنے لگیں، مال کو سنبھالنے لگیں، ضائع نہ کریں، برے دوست نہ بنائیں، عیاشی میں نہ اڑائیں، غلط راستوں پہ نہ چلیں، کاروبار کی سمجھ بوجھ ان میں پیدا ہو جائے، پھر ان کے سپرد کیا جائے، تاکہ اپنے مال کو وہ خود سنبھالیں۔ بعض 15 سال کے، 18 سال کے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر وہ کمزور ہوتے ہیں، وہ کاروبار کو نہیں سنبھال سکتے، مال کو نہیں سنبھال سکتے، بری صحبت میں جا کے دوستوں کے ساتھ مل کے اپنے باپ کے مال کو اڑا دیتے ہیں۔ تو جو بچے ایسے ہوں تو سرپرست جو ہے 25 سال تک وہ نہ دیں انہیں، اگر 25 سال تک بھی وہ نہیں سنبھلتے تو ان کا مال ان کے قبضے میں نہ دیں کہ وہ ضائع کر دیں گے۔ ہاں، اگر کوئی مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، کم عقل ہے، اپاہج ہے، جو بالکل کاروبار 25 سال کے بعد بھی نہیں سنبھال سکتا،
تو اس کے لیے ورثہ کو اجازت ہے کہ وہ ان کی بھی کفالت کریں، ان کی دیکھ بھال بھی کریں اور ان کے کاروبار کو بھی سنبھال، پھر ان کے سپرد نہ کیا جائے، ورنہ وہ تو کھانے والے کھا جائیں گے، اوپر والے دوسرے لوگ جو ہیں، کیونکہ ان میں اتنی عقل اور سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے کاروبار کو سنبھال سکتے ہیں، پھر بلوغت کو پہنچتے ہی 15 سال کے بعد یا 18 سال کے ہو جائیں، یا پھر اگر پھر بھی وہ اس قابل نہیں ہوئے کہ اپنے کاروبار کو سمجھ سکیں، سنبھال سکیں، اپنے باپ کی جائیداد کی حفاظت کر سکیں جو انہیں وراثت میں ملی ہے، وہ عیاشیوں میں، گمراہی میں نہ اڑا دیں، بری صحبت میں بیٹھ کے نہ اڑا دیں۔ برے دوست جو ہوتے ہیں وہ تو کھانے کے ہوتے ہیں، وہ غلط راستوں پہ چلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر انہیں 25 سال تک ان کا مال ان کے سپرد کر دیا جائے اور ان کی اچھی تربیت کی جائے اپنے بچوں کی طرح۔ ایک گھر میں نے دیکھا انہوں نے یتیم بچوں کو رکھا ہوا تھا، اپنے بچے ان کے انگلش میڈیم سکول میں جاتے تھے اور انہیں سرکاری سکول میں داخل کروا دیا۔ پھر جب وہ آتے سکول سے، ان سے نوکروں کی طرح کام کروایا جاتا۔ ان کے بچے جو ہوتے ان پہ روڈ ڈالتے، یہ لاؤ، وہ کرو، میرے جوتے صاف کرو، ناشتہ لگاؤ، یہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یتیم تھے، وہ ان کو پال رہے تھے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو گے شفقت سے، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تمہیں اتنا ہی زیادہ اجر دے گا، نہ کہ ملازموں کی طرح ان سے کام لو۔ اگر اپنے بچوں کے برابر انہیں سمجھو، وہی تعلیم انہیں بھی دو، وہ بھی مقام حاصل کریں کوئی دنیا میں، پڑھ لکھ کے کوئی بڑے آدمی بن جائیں، تو اللہ اس کو پالنے والے کو، سرپرست کو کتنا اجر دے گا۔ جو یتیم کو ایک لقمہ کھلانے پر اتنا اجر دیتا ہے، وہ اس کی پرورش کرنے پر، اس کی تربیت اچھی کرنے پر، اس کا اخلاق، اس کا کردار بنانے پر اللہ انہیں کتنا اجر دے گا۔ تو آئی ایمان والوں سن لو، جو ناجائز قبضے کر لیتے ہیں، جائیداد پر قبضہ کر لیا، مکان پر قبضہ کر لیا، بچے تو چھوٹے تھے، انہیں کہہ دیا کہ ہم نے تیرے باپ سے خرید لیا تھا، یہ وہ بیچ گیا تھا ہمارے پاس۔ وہ یتیم بچے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرا ایک ظلم اور کرتے ہیں، اگر جو لڑکی ہے یتیم، لڑکے بھی ہوتے، لڑکے بچوں میں تو لڑکے لڑکیاں دونوں ہوتے ہیں، جو بچی جو سے ہوتی ہے اس کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں کرتے، کوئی ہنر نہیں سکھاتے، ملازمہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ جب وہ جوان ہو جاتی ہیں، اب باپ نے کافی زمین چھوڑی ہے، جائیداد چھوڑی ہے، بیٹی کو بھی حصہ دینا پڑے گا۔ اگر باہر شادی کریں گے، زمینیں میں سے بھی دینا پڑے گا، دکان میں سے بھی، مکان میں سے، ہر چیز میں سے دینا پڑے گا۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی باہر شادی نہیں کرتے، گھر میں ہی رکھ لیتے ہیں۔ چاہے بیٹے بیٹے کی شادی کی ہوئی ہے، بچے ہیں، پھر بھی اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیں گے کہ چلو گھر میں ہی رہے گی، جائیداد تو باہر نہیں جائے گی، یتیم ہے، اس کا کس نے بولنا ہے، وارث بھی وہی ہیں، ولی بھی وہی ہیں، تو جو فیصلہ کریں گے بچی نے تو کچھ نہیں کہنا۔ اگر لڑکا چھوٹا بھی ہے پھر بھی اس سے نکاح کر رہے، چل ہم دوسری اور اس کی پسند کی کر دیں گے،
इसको अगर बाहर किया तो इसके हिस्से की जायदाद सारी देनी पड़ेगी। तो वो जायदाद की खातिर उस बच्ची को, यतीम बच्ची को, जोड़ ना जोड़ हो, घर में ही निकाह करके रख लेते हैं। अक्सर जगहों पे ये होता है। तो यतीमों पर ये जुल्म ना करो, यतीमों का हक अदा करो, अपने बच्चों की तरह उनकी परवरिश करो, अपने बच्चों की तरह उनके लिए सोचो। कुरान पाक में एक दूसरी जगह आता है, फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फदफउ अलैहिम अमवालहुम, यानी यतीम बच्चों में बालिग होने के बाद अगर वो इस काबिल हो जाएं कि अपने माल की खुद हिफाजत कर सकें और कारोबार को संभाल सकें तो उनका माल उनके सुपुर्द कर दो। इस आयत ने ये बता दिया है कि बालिग होना माल सुपुर्द करने के लिए काफ़ी नहीं, उनकी अकल, उनका जहन भी इतना हो। बाज बालिग तो हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, लेकिन अकल के कम होते हैं, कारोबार को समझ नहीं सकते, पैसा संभाल नहीं सकते, बुरे दोस्तों के पीछे लग के बुराइयों में पड़ जाते हैं, माल लुटाना शुरू कर देते हैं। कई ऐसे देखे हैं कि बाप ने बड़ा कारोबार छोड़ा, बड़ा माल छोड़ा, बेटे जब जवान हुए सारा उड़ा दिया, बाप की कमाई जो थी जमीनें बेच के खा गए। कुछ लोग उनके पीछे ऐसे लग गए जो उनके हमदर्द बन के खाते रहते, तो उनका कुछ नहीं बचता। तो जब तक वो समझ बूझ ना रखने लग जाएं, इस काबिल ना हो जाएं कि अपने माल की हिफाजत करें, अपने कारोबार को मज़ीद बढ़ा सकें, अच्छे बुरे की पहचान कर सकें कि कौन मेरे हक में अच्छा है और कौन बुरा है, कौन हमें बहका रहा है, कौन गलत रास्ते पे लगा रहा है और कौन हमारा हमदर्द है, जब उन्हें ये पहचान हो जाए फिर उनका कारोबार उनके सुपुर्द करें। वरना जो गलत तरीके से अपने माल में उनका माल मिला के खाएंगे वो आग से पेट भरेंगे। हाँ, आप तनख्वाह के तौर पे उसमें से उनका कारोबार का हिसाब किताब अलग रखें, तनख्वाह के हिसाब से कुछ मुकर्रर कर लें, हर महीने का उनके माल में से ले सकते हैं और उन पर जो खर्च करते हैं वो भी उसमें से ले सकते हैं और उनके कारोबार को बढ़ा भी सकते हैं। तो आज का हमारा ये मौजू छोटा सा ही था, यतीम के बारे में। अल्लाह ने सख्ती से हुक्म दिया, बहुत बड़ा गुनाह है यतीमों पर जुल्म कर। अल्लाहु अकबर। तो अब उनकी अल्लाह ने तफसीर में इमाम आज़म अबू हनीफा ने भी और बाकी भी यही हुक्म है कि जब वो बालिग हो जाए और संभाल सकें कारोबार तो उन्हें दे दो। बलूगत की उम्र 15 साल से 18 साल है, अगर फिर भी वो इतने काबिल ना हो कारोबार संभालने के तो फिर 25 साल के बाद दें। अगर और कोई ज़हनी मसला है, उन्हें कम अकल हैं, दीवाने हैं, समझ बूझ नहीं है, या बीमार हैं, फालिज़दा हैं, अपाहज हैं, कोई ऐसे ही है कि वो कारोबार नहीं संभालते,
تو پھر بہتر یہی ہے کہ جو ان کے سرپرست ہیں وہ اپنے پاس ہی رکھیں اور ان کی بھی حفاظت کریں اور ان کے مال کی بھی حفاظت کریں، تو مال ان کے سپرد نہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یتیموں پر رحم کرنے کی اور یتیموں کا حق حرام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا حرام ہے یتیموں کا مال کھانا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک چھوٹا سا تھا، کل انشاءاللہ دوسرے سوال کا 7واں ٹاپک شروع ہوگا، ناپ تول میں کمی۔ آج کا اتنا بڑا یہ گناہ ہے، کوئی اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، کہتے ہیں اگر ہم ایسے نہ کریں تو ہمارا بچتا ہی نہیں ہمیں کچھ۔ یہ انشاءاللہ کل تفسیر سے ہوگا۔ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، اچھے پھل کی قیمت لیتے ہیں، سڑا ہوا پھل ڈال کے دے دیتے ہیں، استغفر اللہ، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ اللہ کا وصیت نامہ ہے ہمارے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے۔ یہ 10 احکام جو ہیں، 10 حرام جو اللہ نے بتائے ہیں، پھر بھی ہمیں ہوش نہیں آتا، ہم پڑھ کے سن کے پھر بھی اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ انسان پوری زندگی میں تو یہ 10 جو ہے احکام، کیا ان کی پابندی نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمیں یتیموں کے مال سے بچانا، میرے مولا ہر یتیم کی تو ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ اے اللہ ان کے جو وارث ہیں، جو ولی ہیں، میرے رب ان کے دلوں میں بھی رحم پیدا کرنا، وہ ناجائز قبضہ نہ کریں ان پر۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، جتنے ہم نے تیرے یہ حرام پڑھے ہیں اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔